اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تعریفیں اس خدائے متعال کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جو کہ لائق سلام ہے۔ یہ ویڈیو کے اندر میں آپ کو شجریہ کیک جو کہ میرے پاس اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انڈونیشیا کا شجریہ کیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ میں کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں گا کہ اس پتھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون کون سے فائدے جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ ویسے تو عقیق پتھر جو بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے باضابطہ نسبت ہے، اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پتھر سے ایک خاص نسبت ہے۔ میں اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر بھی اس پتھر کے متعلق جو ہے احادیث اور روایات جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے آگے لال عقیق کا پہاڑ ہے، میرے بھائی علی کے گھر کے آگے جو ہے سفید عقیق کا پہاڑ ہے، اور میری بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر کے آگے زرد عقیق کا پہاڑ ہے۔ تو عقیق پتھر کی مکمل اگر میں اس کے اوپر پوری کتاب بھی لکھنا چاہوں، اس کے فوائد کے اوپر یا اس کی نسبت یا اس کی پاکیزگی کے اوپر، تو وہ کتاب بھی کم پڑ جائے گی اس کے اوصاف بیان کرنے کے لیے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ جو شجریہ کیک ہے اس کے متعلق میں آپ کو کچھ حقیقت اور حقائق اور اس کے خواص بتاؤں گا۔ جن بچوں کو غصہ بہت زیادہ جلد آتا ہے، یا جن بچے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ان کے لیے یہ انتہائی مجرب پتھر ہے۔ ان کو اس عقیق کا لوکٹ جو ہے وہ پہنایا جائے، اور انشاءاللہ العظیم اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان کے کردار میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ دوسرا، اس پتھر کو بلڈ پریشر کے لیے انتہائی مجرب ہیلنگ سٹون کنسیڈر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اچانک ہائی ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر ایک خاص مجرب طریقے سے ایک خاصیت رکھی ہے۔ بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بغیر کسی حکمت، بغیر کسی تدبیر کے خلق نہیں کی، تو اس پتھر کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے یہ ایک اوصاف رکھا ہے، یہ ایک اس کی خاصیت رکھی ہے کہ جن لوگوں کا اچانک ہی بیٹھے بیٹھے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، تو جب سورج یا اسپیشلی چاند کی روشنی اس عقیق کے اوپر پڑتی ہے، تو یہ اپنے اندر سے ایک خاص قسم کی ریز جو ہے وہ ڈسپرس کرتا ہے، اور اس ریز کا انسانی جسم کے اندر دماغ سے لے کے سر سے پاؤں تک جو ہے ایک اثر ہوتا ہے، اور وہی اثر جو ہے انسان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں سمپل اس طرح ہی دے سکتا ہوں سمجھانے کے لیے بہت آسان لفظوں میں، کہ شیشے کے اوپر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ اپنا عکس سامنے والی کسی شے کے اوپر چھوڑتا ہے، حالانکہ شیشہ جو ہے وہ سنتھیٹک چیز ہے۔ یہ آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ شیشہ ایک مین میڈ تھنگ ہے، ایک جو ہے وہ انسانی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن جب اس کے اوپر جو ہے سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہ آپ سورج کی روشنی کا عکس جو ہے آپ دور تک کسی شے کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پتھروں کے اوپر جب سورج کی، چاند کی یا دوسرے پلانٹس کی جو ہے وہ ریز پہنچتی ہیں، تو وہ اپنا اثر جو ہے وہ انسانی جسم پہ جو ہے وہ چھوڑتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں بتا دوں آپ کو، آپ کے علم میں پہلے سے ہی یہ چیز موجود ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو یہ پتھر وہ پتھر ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی شہادت دی ہوئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عیسائیوں کے قبیلے کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا، اور کفار مکہ کے ساتھ اسپیشلی جب وہ مناظرہ کرنے گئے تھے، انہیں دعوت دینے گئے تھے دین اسلام کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی بات پہ تب یقین کریں گے جب آپ ہمیں کچھ معجزات دکھائیں، جن میں سے ایک معجزات تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اور دوسرا معجزہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑ کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس
چل کے آ گیا، آپ کے پاس آ کے آپ کی شہادت کی اس نے گواہی دی۔ تیسرا اس میں معجزہ یہ تھا کہ جو ان لوگوں نے پتھر پہنے ہوئے تھے، ان پتھروں کے اندر سے خدا کی قدرت سے آواز آنا شروع ہو گئی، اور ان پتھروں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ تو جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیں گے، جن کا تسلسل، جن کی بلا کوئی شک و شبہ نسبت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے ہے، آل پاک سے ہے، علیہ السلام سے ہے، تو اس چیز پہ شک کرنا ایک بڑی بیوقوفانہ چیز ہے، ایک دانش مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے کہ آپ اس چیز سے جس کی نسبت رسول اللہ اور ان کی آل پاک سے ہے، اس چیز پہ کے اوپر شک کریں کہ وہ انسان کے حق میں نہیں بہتر۔ تو ایسا سوچنا بالکل غلط العام ہے، اسے غلط الفعل سمجھتا ہوں میں، اور اس کی لازمی کوئی نہ کوئی جو ہے خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کو دیکھنے، سمجھنے اور اس کے لیے کوئی نظریات کرنے کے لیے دو ہی انسان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسے پازیٹیو وے میں سوچا جائے اور ایک اسے نیگیٹو وے میں سوچا جائے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ جو لوگ چیزوں کو پازیٹیو وے میں سوچتے ہیں وہ انتہائی کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ خیر، میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اس پتھر سے ریلیٹڈ۔ اس پتھر کی تاثیر جو ہے وہ بہت زیادہ کہہ لیں کہ ٹھنڈی ہے، اور آن ایوریج ہر بندہ اسے جو ہے وہ پہن سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی تاثیر کیوں ٹھنڈی ہے؟ کیونکہ یہ سمندر کی جب بھی موزہ گیٹ جو پتھر ہے، کئی پتھر ہوتے ہیں وہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں، کئی ہوتے ہیں وہ سمندر کے اندر سے نکلتے ہیں، جس طرح کہ مرجان ہے وہ سمندر کی گہرائی سے نکلتا ہے، جس طرح یاقوت ہے وہ پہاڑ کے اندر سے نکلتا ہے۔ اسی طرح دو تین پتھر ایسے ہیں جو آپ کو سمندر سے ریلیٹڈ جو ہے ان کی پیداوار ہے، اور اسی طرح یہ موزہ گیٹ بھی جو ہے یہ بھی سمندر سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کی بھی جو زیادہ تر پائے جاتے ہیں، یہ سمندر کے پاس جو چٹانیں ہوتی ہیں، جو پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ موزہ گیٹ یعنی کہ شجری عقیق جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ مزید اس کے متعلق میں اگر آپ کو بات کروں تو اس کے جو خواص ہیں ان میں ایک خواص یہ بھی ہے کہ جس انسان کو مائیگرین پین بہت رہتا ہے، جس کے سر کا درد نہیں ٹھیک ہوتا، تو میں اسے ضرور سجیسٹ کروں گا کہ وہ یہ پتھر کو ایک مرتبہ ضرور آزمائے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ بلڈ پریشر سے، میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ میں نے خود کسی اپنے ایک احباب کے پاس آزمایا تھا، ان کو میں نے دیا تھا بلڈ پریشر کے لیے کہ آپ اسے پہن کے دیکھیں کہ آپ کو اس کی کوئی افادیت معلوم ہوتی ہے یا نہیں، اور انہوں نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے جو ہے وہ اسے پہنا، اور یقیناً انہیں الحمدللہ اس سے بہت زیادہ افادیت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ باقی رہی پتھروں کی بات، تو اگر جو بھی پتھر آپ پہننا چاہتے ہیں ماسوائے ایک عقیق کے، لیکن عقیق میں بھی کچھ پتھر ایسے ہیں جن کے لیے آپ کو ذائچہ بنوا کے ان کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو پتھر ہیں، یہ میرے پاس جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہی پتھر سے میں نے 6 حصے جو ہیں اس کے کروائے ہیں اور خود تیار کروایا انہیں۔ تو اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یہ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ اور رہی بات ذائچہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو موسٹ آف دا 99% کہہ لیں کہ اگر آپ کو پتھر ہیں وہ آپ کو نہ نیم سے نہ ہی آپ کو برج کے حساب سے پہننے چاہیے، وہ بلکہ آپ کو اپنے ذائچہ کے حساب سے پہننے چاہیے، کیونکہ ہر پتھر کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ رولنگ پلانٹ ہے۔ اور یہ علم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ علم بھی ہمیں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے علم الجفر جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، علم النجوم ان سے منسوب ہے، علم الاعداد ان سے منسوب ہے، علم الابجد ان سے منسوب ہے، اور اس کے علاوہ پالمسٹری ان سے منسوب ہے، جیومیولوجی ان سے منسوب ہے، اور بہت سارے جو علوم ہیں وہ محمد و آل محمد سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو جو علم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں وہ یقیناً انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان علوم سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کریں۔ اور میرا یہی مقصد ہے کہ میں آپ کو ہر سٹون سے متعلق جو ہے وہ اپنی جتنا بھی میرے پاس علم ہے اس کے علم کے حوالے سے میں بتاؤں۔ خیر، اگر آپ میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر جو چل رہا ہے اس پہ مجھے آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو مین ٹائم کے اندر جو ہے میں اس کا رسپانس کر سکوں، اور آپ کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جس طرح کا بھی مسئلہ ہے، اسے روحانی طریقے سے جو ہے میں حل کر سکوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی جو ہر ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آپ سے انشاءاللہ میں ملوں گا ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو سٹون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔